بالمشافہ میرے استادی کی زیارت کی، اس ادارے کے اندر میرے استادی کے قدم لگنا یقیناً میرے اس ادارے کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اپنے استاد محترم حضرت اقدس مفتی محمد زبیر صاحب زیدہ مجدہم کو درخواست کروں گا کہ استادی اپنے علمی انداز سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام اور فیصل آباد کے انتہائی غیور اور دین دوست میرے پیارے اسلامی بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی جناب مولانا مرتضیٰ صاحب، مولانا مجتبیٰ صاحب، مولانا سلیم صاحب اور ان کے ماشاءاللہ والد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے استاد مولانا اجود صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا انوری صاحب اور دیگر حضرات بھی، اور آپ تمام حضرات سے بھی بس کچھ ایسا ماحول اور کچھ ایسا معاملہ بن گیا ہے جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو بہت سارے علماء اور کئی سارے لوگ اور محبت کرنے والے، ان کا اصرار ہوتا ہے 5 منٹ ادھر آ جائیں، 5 منٹ ادھر آ جائیں، 2 منٹ آ جائیں، 8 منٹ آ جائیں۔ اس کے نتیجے میں جو اصل پروگرام ہوتا ہے اس میں اس طرح کی تاخیریں ہوتی ہیں۔ مجھے رحیم خان سے نکلتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے مدارس جانا پڑا، تو اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس چند منٹوں کے اندر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کا دینی تعلق اور دینی انتصاب اور دینی محبت و عقیدت سے یہاں بیٹھنا اللہ کو بہت ہی زیادہ غیر معمولی حد تک بھاتا اور پسند آتا ہے۔ یہ آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت والی آنکھیں کھلیں گی، تب جا کر اندازہ ہوگا یہ جو چند لمحے ہم نے قرآن کریم کے حافظوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ دینی گفتگو اور بات چیت، بیان و تقریر کے ساتھ ہم نے گزارے، انہوں نے ہمیں آخرت کے اندر کتنے فائدے پہنچائے، خدا کی قسم آج ہم اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو اسے دنیا کی کسی چیز پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی، سانس، لمحے اور مرحلے کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا کے اندر گزر گیا ہو۔ جتنا ٹائم خدا کے ذکر کے بغیر گزرا ہوگا، جنتی جنت میں پہنچنے کے باوجود بھی اس پر حسرت اور پچھتاوے کا اظہار کر رہا ہوگا۔ اس لیے برادران اسلام، آپ کا بیٹھنا مقبول ہے، موفق ہے، اللہ رب العزت اس پر اجر عطا کریں گے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ مسکنت فقر و فاقہ والوں کے ساتھ مجھے زندہ رکھ، اسی کے ساتھ مجھے موت عطا فرما، اور قیامت والے دن بھی انہی فقر و فاقہ اور مسکنت والوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ یہ بڑا مقام ہے۔ یاد رکھیے، ہم جن کو دنیا کے اندر سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ملک صاحب، وڈیرے صاحب، وکیل صاحب، حکمران صاحب، منسٹر صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، ان میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن کی کرنسی اور عہدے یہ نہیں ہے۔ وہاں کے عہدے، وہاں کی کرنسی، وہاں کا ڈالر، وہاں کا روپیہ، درہم اور دینار کیا ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ مفتی ہے،
یہ عالم دین ہے، یہ پرہیزگار مخلص مومن ہے، یہ نادم مسلمان ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ خدا کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے والا مخلص مومن ہے۔ وہاں کے عہدے، وہاں کے مناسب یہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ والے منصب عطا کرے، ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اصل وہاں کی زندگی ہے۔ اور آج کل تو بڑا عجیب دور چل رہا ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اچانک موتیں عام ہو جائیں گی، یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ اچانک موتیں، موبائل فون پر صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو جو واٹس اپ آپ کے پاس آتے ہیں، جو مختلف گروپوں کے میسیج آتے ہیں، فلانا پاس میں فلانا مر گیا، فلانا مر گیا، فلانا مر گیا۔ اچھا عجیب دکھ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں فلانا مرا ہے نا، میں تو نہیں مروں گا، اس کی ڈولی ہے نا، اس کی جنازے کی چارپائی ہے نا، اسے دفنایا گیا ہے، میں تو نہیں مروں گا، میری تو جنازے کی چارپائی نہیں ہے۔ اس سے بڑا شیطانی دھوکہ کر دیجیے۔ اچھا پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ساتھ میں یہ بھی پوچھتے ہیں، اچھا یہ جو فوت ہو گیا اس کو کیا ہوا تھا؟ یہ اصل میں ہمارا اپنا ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دماغوں میں یہ طے کر دیا ہے یہ جو مرا ہے اس کو کوئی نہ کوئی کینسر، کوئی موذی مرض ہوگا۔ اور خدا کے بندو، یہ لاکھوں کی تعداد میں قبرستان کے اندر ایسی قبریں بھی ہیں جن کو کچھ نہیں ہوا تھا، جن کو کینسر نہیں ہوا تھا، جن کو ہیپاٹائٹس اور ایڈز نہیں ہوا تھا، جن کو فالج نہیں ہوا تھا۔ اچھا پھر بعض لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فلانا تو مر گیا، وہ اس لیے کہ بوڑھا تھا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب